نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب میں سے باب انفعال، فعل ماضی معروف۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ بتانے کی ہے کہ یہ باب کی خوبی کثرت سے لزوم استعمال ہوتی ہے۔ لزوم میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ کتب میں لکھا ہوا ہے تو آپ کو اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ لزوم سے مراد لازم ہے، فعل لازم۔ تو اس کی خوبی ہے، خصوصیت ہے کہ یہ فعل متعدی کو فعل لازم بناتا ہے۔ تو فعل لازم سے مجہول نہیں آتا، تو کثرت سے آپ کو اس کا جب دیکھیں گے تو فعل معروف ہی دیکھیں گے، مجہول شاذ ہے اس کا بہت کم۔ تو اس لیے ہم اس کا فعل ماضی مجہول نہیں پڑھیں گے، صرف ماضی معروف پہ ہی رکھیں گے۔ اچھا، تو وزن اس کا کیا ہے جی؟ انفعال۔ مثلا لفظ ہے ایک کسرہ، اس نے توڑا، فعل ماضی میں ثلاثی مجرد میں کاف سین را۔ تو جب وہ اس وزن پر آئے گا تو یہ لفظ بن جائے گا ان کسرہ۔ کسرہ کا مطلب اس نے توڑا، ان کسرہ کا مطلب ہے پس وہ ٹوٹ گیا۔ تو ٹوٹ جانے میں اور اس نے توڑا میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہی بات ہم فعل لازم اور متعدی کا جو قابلی جائزہ تھا اس میں ہم بیان کر چکے، پہلے دونوں لیکچر موجود ہیں۔ تو ایسا فعل، ایسا ثلاثی مجرد کا تین حرفی کلمہ جس کی اضافت میں حمزہ اور نون آ جائیں، اور یہ حمزہ وصلی ہے، یہ اس کے سے پہلے اگر فا واو یا ثم آ جائے تو یہ کسرہ نہیں لکھی جاتی، یا کسی اور وجہ سے اجتماع ساکنین ہو کر ملا کر پڑھا جائے تو یہ کسرہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو وزن اس کا دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ انفعال، جس میں بترتیب وہی بات ہے کہ ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، مستتر ہے۔ انفعال، انفعلو، تو یہ واو الف جو ہے یہ جمع کی ضمیر ہے۔ انفعلت، انفعلتا، انفعلنا۔ اگر اسی وزن پہ ان کسرہ رکھیں تو یہ بنے گا ان کسرہ، ان کسرہ، ان کسرو، ان کسرت، ان کسرتا، ان کسرن۔ ان سب مونسوں نے انکسار کیا۔ اردو کا لفظ ہمارا عجز و انکساری بھی اسی لفظ سے بنا، اس باب سے ہی بنا ہوا، انکسار سے انکساری۔ آگے جی، انکسرت، انفعلت، تا جو ہے یہ ضمیر ہے، یاد رہے فعل ماضی معروف میں یہ ضمیر کیا بنتی ہے جی؟ فاعل۔ یہاں پہ بھی یہ فاعل ہے اور یہاں پہ بھی فاعل ہے۔ ان کسرتما، ان کسرتم، انقلبتم، تم سب پھر گئے۔ وانقلبو، واو کے بعد ہے وانقلبو، یہ لفظ ہے۔ انقلبو تھا تو واو آ گیا، اس نے اس حمزہ کی کسرہ ہٹا دی تو پڑھا جائے گا وانقلبو۔ آگے ہے انفعلتی، انفعلتما، انفعلتن، انفعلتو، انفعلنا۔ تو ہم نے ان کو کھول کھول کر علیحدہ علیحدہ ضمائر کو علیحدہ لکھا ہے اور فعل کو علیحدہ لکھا ہے تاکہ پہچان ہو کہ اس کلمے کے اندر ضمیر کون سی ہے، وہ ریڈ رکھی ہوئی ہے، جیسے کہ ہمارا پیچھے سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ سارے ثلاثی مزید فی ہو یا ثلاثی مجرد ہو، ہم نے اس میں ہر کلمے کو کھول کر بیان کیا ہوا ہے۔
تو یہ ہوا ہمارا باب انفعال. اس میں اگر آپ لفظ رکھیں، دیکھیں نا، اضافی جو باب کا نام ہے اس نام سے مصدر کا نام کا وزن پہچانا جاتا ہے. تو انفعال اگر لفظ ہے کاشفا، تو اگر آپ اس کو باب انفعال پہ لے جائیں گے تو اس کا مصدر بنے گا انکشاف. یہ حمزہ، نون اور الف اضافی ہیں، با، فا، عین، لام اصلی حروف ہیں. اثر اس کی جگہ پہ قاف، لام، با رکھیں گے تو لفظ بن جائے گا انقلاب. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس کی جگہ پہ ہا، صاد، را رکھیں گے تو وہ لفظ بن جائے گا انحصار، انحصار. ٹھیک ہے. اس طرح مثلا آپ کی دو صورتوں کے نام ہیں اما تیسویں پارے میں، انفطار، فا، تا، را، تو وہ لفظ بن جائے گا انفطار. شین، قاف، قاف، انشقاق. تو یہ الفاظ جو ہیں باب انفعال پہ آنے والے، جو آپ کثرت سے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، جس میں پہلا کلمہ حمزہ اور نون آ جائے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باب جو ہے نا باب انفعال سے ہے. تو اسی طرح ایک لفظ علم نشرح سورہ ہے انشراح، شرح، شین، ہا، را، تو بنے گا انشراح. انشرح، انشرح، انشرحو، انشرحت. اس ایک مونس نے کھول کر بیان کر دیا، شرح، کھول دیا. ٹھیک ہے جی. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس بعض اوقات کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اس کی ضد کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا الٹ کیا ہے. تو الٹ کی اگر سمجھ آ جائے تو اس کی زیادہ نمایاں طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. اچھا جی. آپ کے پاس شروع میں ہم نے ایک پڑھا تھا باب افعال. باب افعال میں ہمارے پاس ایک لفظ تھا جلسہ. اس کا معنی ہے وہ بیٹھا. ہم نے ایک فقرہ ہمارے پاس ہم نے بنانا ہے، اس کا عربی ٹرانسلیشن کرنی ہے. فقرہ ہے اس نے بٹھایا. تو اس نے بٹھایا لکھ لیتے ہیں یہاں پہ، اس نے بٹھایا. جی، وہ بیٹھا اور اس نے بٹھایا کی عربی ٹرانسلیشن جلسہ ہی ہوگی دونوں کی. عام ذیشور بندہ تو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں جی ایسا تو نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو فرق ضرور ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ فعل لازم میں اردو کے ترجمے میں نے نہیں آتا، اور فعل متعدی میں اردو کے ترجمے میں نے آتا ہے. ذہبہ وہ گیا، فعل لازم ہے. ضربہ اس نے مارا، فعل متعدی ہے. یہ ڈیٹیلڈ لیکچر موجود ہے، میں ابھی تھوڑا اختصار کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں کہ نے آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ نے نہیں ہے تو یہ لازم تھا. تو لازم کو جب ہم نے متعدی بنانا ہے تو کون سا باب ہے جو فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے؟ کثرت سے باب افعال استعمال ہوتا ہے. تو باب افعال کا وزن ہے افعل یفعل. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے کیا کیا، جلسہ سے کیا کر دیا، اجلسہ. تو یہ لفظ ہمیں ملے گا باب افعال سے. اجلسہ کا معنی ہوگا اس نے بٹھایا. بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. جو ہی وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ خود کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، عمل کیا کیا،
اجلست جو یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اجلست علی مجلسها، تو کیا کیا انہوں نے؟ خود اٹھ کھڑی ہوئی، ایک کام کر رہی ہیں وہ، خود اٹھ کھڑی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، تو انہوں نے سے کون سا عمل کیا؟ انہوں نے اجلست کا عمل کیا، انہوں نے بٹھانے کا عمل کیا، خود نہیں بیٹھی۔ اگر خود بیٹھی ہوتی تو وہ تھی جلست، ٹھیک ہے، جلس ہم کہہ سکتے ہیں اجلست علی اجلست ہو سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واحد مذکر غائب کی، تو اس ایک مونس نے اس ایک مذکر کو بٹھایا، کہاں بٹھایا؟ علی مجلسہا، اپنے بیٹھنے کی جگہ پر، وجلست، اور وہ خود بیٹھ گئی دوسری جگہ پہ۔ مطلب یہ میں ایڈ کر رہا ہوں سمجھانے کی خاطر، حدیث کا جو الفاظ ہیں وہ وہاں تک کی ہے، اجلست علی مجلسہا۔ تو یہ ہے ایک لفظ کو باب افعال سے استعمال کر کے اس کا معنی لازم سے کنورٹ کر کے متعدی بنا دیا۔ کلیئر ہوگی بات؟ ابھی ہم اس کا الٹ کرتے ہیں۔ ایک لفظ ثلاثی مجرد میں ہمارے پاس ہے متعدی، وہ یہ ہے قصرہ، اس کا معنی ہے اس نے توڑا، نے موجود ہے تو یہ متعدی ہے، یہاں پہ نے نہیں تھا تو وہ لازم تھا، تو ہم نے اس کو کیا کیا؟ متعدی بنایا۔ ابھی الٹ ہو گیا، ابھی ہمارے پاس ہے قصرہ، اس نے توڑا، فعل متعدی ہے، ٹھیک، ضرورت پڑ گئی ہے کہ اس کو فعل لازم بنایا جائے، تو فعل لازم جیسے لازم کو متعدی بنانے کے لیے باب افعال استعمال ہوتا ہے، اسی طرح متعدی کو لازم بنانے کے لیے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں متعدی، یہ فعل متعدی ہے۔ ابھی اس کو کیا کرنا ہے جی؟ بنانا ہے لازم۔ لازم ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ٹوٹ گیا، وہی بات پھر آئے گی، اس نے توڑا اور وہ ٹوٹ گیا کا ترجمہ قصرہ ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی لفظ تو نہیں ہو سکتا نا، جو میں نے سوال یہاں پہ کیا تھا، یقیناً اس کے لیے عربی کچھ اور ہوگی۔ اس عربی کو بنانے کے لیے قصرہ کو باب انفعال پہ لے کے جانا پڑے گا، تو پھر یہ لفظ کیا بنے گا؟ ان قصرہ، وہ ٹوٹ گیا۔ کسرت زجاج فن کسرت، میں نے شیشے کو توڑا بس وہ ٹوٹ گیا، صحیح ہے؟ تو کسرت میں نے توڑا، کس کو؟ الزجاجہ، شیشے کو، فن کسرت، وہ ٹوٹ گیا، میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نہ ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے دونوں، اس باب انفعال کو سمجھانے کے لیے باب افعال کو سمجھنا، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، الٹ ہے۔ یہ ہوئی ہماری، امید ہے آپ کو سوال سے ہمارے جو آن لائن ویورز ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات میں اور اس کے اینڈ میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے ہم نے باب افتعال کیا تھا، باب افتعال میں ہمارے فعل مضارع معروف، مجہول، فعل نہی اور فعل امر میں ایک غلطی ہوئی تھی۔ یہاں پہ مضارع میں ہم نے اس کو کرنا تھا افتعال یفتعل، تو یہاں پہ ہم نے کرنا تھا یفتعلنا، تو وہاں پہ ہم نے تفتعلنا کر دیا ہے۔ یہ گزارش ہے کہ اس کو سلپ آف ٹنگ سمجھنے، غلطی میں وہ پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہے، تو وہ ہم نے اس کو نوٹیفائی بھی نہیں کیا تھا، تو وہ 4 لیکچر چونکہ بن چکے ہیں، تو ہم نہیں چاہ رہے کہ ایک چھوٹی سی مطلب ہے جو سلپ آف ٹنگ سمجھ کے جس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم دوبارہ ان کو اتنی محنت کریں، تو اس کو پلیز آپ نے ایکسکیوز کرنا ہے ہمیں اس بارے میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔